بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انڈسٹریل ریلیشن شپ لاز ان پاکستان جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ امپلائیز اور امپلائر کے درمیان ریلیشن شپ کو بیلنس رکھنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو لاز بنائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں، ان کے ریلیٹڈ یہ ٹاپک ہے۔ جس طرح ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ انڈسٹریل ریلیشن شپ کے اندر تین سٹیک ہولڈر ہوں گے، تین پارٹیز ہیں، امپلائی، امپلائر اور اسٹیٹ۔ امپلائیز اپنی نمائندگی ٹریڈ یونینز کے ذریعے کرے گی، امپلائر ایسوسیشن کے ذریعے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ گورننگ باڈی ہے، وہ بیلنس دونوں کے درمیان ایک ایسی اسٹریٹجی جیسے قوانین بنائے گی جس سے ہارمونائز کیا جا سکے ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ۔ انٹروڈکشن: دا laws relating to industrial relations are contained in following federal and provincial laws۔ انڈسٹریل ریلیشن شپ کے متعلقہ جو قوانین ہے وہ فیڈرل لیول پہ اور صوبائی لیول پہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ انڈسٹریل ریلیشن شپ آرڈیننس 2002 کو بدل کے انڈسٹریل ریلیشن شپ ایکٹ 2012 جو ہے وہ بنایا گیا۔ 2002 میں چونکہ صدارتی نظام تھا اس لیے آرڈیننس تھا، اور 2012 میں پارلیمنٹ کا نظام تھا اس لیے ایکٹ پاس کیا گیا۔ اس سے پہلے 18ویں ترامیم کے تحت تمام صوبوں نے کو خود مختاری حاصل ہوگی کہ وہ اپنے اپنے صوبے کے اندر جو انڈسٹریز ہیں ان کو خود سے مینج کریں اور ان کے لیے علیحدہ سے قوانین بنائیں۔ تو پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے 2010 میں ایکٹ پاس کیا، لیکن سندھ نے 2013 کو ایکٹ پاس کیا۔ After 18th constitutional amendment, labor laws were made a provincial subjects۔ یہ صوبائی معاملہ ہو گیا۔ Therefore, every province promulgated its own acts۔ تو ہر صوبے نے اپنا اپنا جو ایکٹ ہے وہ پاس کیا۔ دا انڈسٹریل ریلیشن شپ ایکٹ 2012 جو ہے از فیڈرل لا ہے اینڈ اپلائز اونلی ٹو دوز انڈسٹریز اینڈ ٹریڈ یونینز which are either present in Islamabad capital territory or in more than one province۔ یہ جو انڈسٹریل ریلیشن شپ ایکٹ 2012 ہے یہ ان انڈسٹریز پہ لاگو ہوتا ہے، ان ٹریڈ یونینز پہ لاگو ہوتا ہے جو کہ کیپٹل ٹیریٹوری کے اندر آتی ہیں، اسلام آباد ٹیریٹوری کے اندر آتی ہیں، یا وہ انڈسٹریز جو ایک سے زیادہ صوبوں میں کام کر رہی ہیں، گروپ آف کمپنیز ہیں اور ان کو کنٹرول فیڈرل کر رہی ہے، تو ان پہ لاگو ہوگا۔ دا پروونشل ایکٹ، the power and function of the National Industrial Relationship Commission formed by federal government are divided among the labor courts and appellate tribunals۔ اور صوبائی لیول پہ جو ہے وہ انڈسٹریل ریلیشن شپ کمیشن جو ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ہے، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ میں انڈسٹریل ریلیشن شپ کمیشن کام کرتا ہے۔
نیشنل انڈسٹریل ریلیشن شپ کمیشن، اور صوبائی لیول میں کمیشن کی جگہ جو معاملات ہے وہ لیبر کورٹس کے ذریعے اور ایپلیٹ ٹرائبونل کے ذریعے ڈیل کی جاتی ہیں. مین کہ اگر کوئی معاملہ ڈسپیوٹ کا رائز ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، تو پھر اس مسئلے کو جو واچ کرے گا یا اس کو ٹیکل کرے گا، وہ کمیشن اس کو ٹیکل کرے گا اس مسئلے کو. صوبائی لیول پہ جو مسئلہ ہے وہ پہلے لیبر کوڈ میں جائے گا اور ایپلیٹ ٹرائبونل کے پاس جائے گا. یعنی اگر امپلائیز اور امپلائر کے درمیان کوئی جھگڑا رائز ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ جھگڑا خود امپلائی اور امپلائر آپس میں نیگوشیشن کے ذریعے سالو کریں گے ٹیبل پہ بیٹھ کے، اور اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آربیٹریشن کے ذریعے اور کنسولیشنز کے ذریعے، کنسولیٹرز کے ذریعے. اور پھر بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا، جھگڑا بڑھ جاتا ہے، تو پھر کیس لیبر کورٹ میں اور ایپلیٹ ٹرائبونل میں چلا جائے گا. لیکن اگر جھگڑا ایسی انڈسٹری کا جس کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہے، تو وہ اس مسئلے کا جو مسئلے کو لے کے جائیں گے وہ کہاں جائے گی، یا اس مسئلے کو حل کون کرے گا؟ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کے پاس. However, the province of Balochistan has its own industrial relationship commission in addition to labor court and appellate tribunal. بلوچستان ایک کمیشن کے ذریعے بھی کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے لیبر کورٹ بھی ہے اور ہاں ایپلیٹ ٹرائبونل بھی ہیں. اپیل، جیسا انکم ٹیکس میں آپ نے ایپلیٹ ٹرائبونل پڑھا ہے کہ اگر کوئی اپیل کرنی ہوتی ہے تو ٹرائبونل کے پاس کرتے ہیں. انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2012 کیا ہے اور کن پہ لاگو ہوتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو سیکشن 1 کی کلاس 3 دس لا اپلائز ٹو آل پرسن امپلائڈ ان اینی اسٹیبلشمنٹ اور انڈسٹری. یہ تمام افراد پہ لاگو ہوتا ہے جو کسی انڈسٹری یا ادارے میں کام کرتے ہیں. ان the Islamabad capital territory are carrying on business in more than one province, but shall not apply to any person employed in. لیکن یہ ان اداروں کے اوپر ان اداروں کے جو ملازمین ہیں ان پہ لاگو نہیں ہوتا. ان کی اپنی یونینز لہذا سے ہوتی ہیں. پولیس، Defense Services of Pakistan or any service or installation connected with the armed force of Pakistan, including an ordnance factory maintained by the federal government. پولیس پہ، ڈیفینس پہ، آرمی کے جتنے بھی ادارے ہیں ان پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، ان کا اپنا ہے سسٹم. ایڈمنسٹریشن آف اسٹیٹ ادر دین دوز امپلائڈ ایز اے ورک مین. ریاست کو چلانے والے جتنے بھی ادارے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہیں، ان پہ بھی یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. ہاں وہ ورک مین جو ڈیلی بیس پہ کام کرتے ہیں ان کے پہ ہوگا. جو پرماننٹ ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہیں ان پہ، یہ لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں، ان پہ بھی یہ قوانین لاگو نہیں ہوتے. ممبر آف سیکورٹی اسٹاف آف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کے جو سیکورٹی اسٹاف ہے اس پہ بھی یہ لاگو قانون نہیں ہوتا. ان کی اپنی انجمن ہے، ان کا اپنے قوانین ہے. پاکستان سیکورٹی پرنٹنگ کارپوریشن اور سیکورٹی پیپر لمیٹڈ، ان پہ بھی یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ اور انسٹیٹیوشن فار دا ٹریٹمنٹ اور کیئر آف سک، انفرم، destitute or mentally unfit persons excluding those run on commercial basis. وہ تمام انسٹیٹیوشن جو کہ بیماروں کی کیئر کے لیے ہیں، انفرم، سک، ill persons،
destitute or mentally unfit mean unsound minded persons کے جو ادارے ہیں مینٹل ہاسپٹلز وغیرہ ان پہ بھی یہ لاگو نہیں ہوتا ہے، لیکن جو کمرشل بیسس پہ کرتے ہیں یعنی گورنمنٹ کے اداروں پہ یہ قانون کوئی نہیں لاگو ہوتا، صرف جو پرائیویٹ کمرشل پہ کام کر رہے ہیں ان کی اپنی ٹریڈ یونینز ہو سکتی ہیں، ان پہ اپنے قوانین لاگو ہو سکتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پہ نہیں لاگو ہوتا تو باقی جتنی انڈسٹری ہے وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ مثلا شوگر مل کے ملازمین ہو سکتے ہیں، کٹلری انڈسٹری ہو سکتی ہے، اسٹیل، آئرن، سیمنٹ، اس تمام انڈسٹری جو ہے جہاں پہ خام مال کو فنش گڈز میں بدلا جاتا ہے، جو کمرشل بیسس پہ کمپنیز کی شکل میں، آرگنائزیشنز کی شکل میں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، ان کے جو ورک مین ہیں، جو ملازمین ہیں اور جو انڈسٹری ہے، جو مالکان ہیں، ان پہ یہ قوانین لاگو ہوتے ہیں، وہ اس کے انڈر آئیں گے۔ جس طرح انکم ٹیکس کو، اگر آپ کو یاد ہوگا، انکم ٹیکس آرڈیننس پڑھا تھا آپ نے 2001، تو انکم ٹیکس کی اپنی کچھ ڈیفینیشنز تھی، ٹرمز تھی، یعنی ڈیویڈنڈ کیا ہوتا ہے، انکم کیا ہوتی ہے، ایپلیٹ ٹرائبونل کیا ہوتا ہے، ٹیکس کیا ہے۔ سیم اسی طرح انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ کی کچھ اپنی ٹرمز اور کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو کہ اس کے اندر یوز ہوتی ہیں لاز کے اندر، ان کو کلیئر کرنا ضروری ہے قانون کو پڑھنے سے پہلے۔ تو کچھ ڈیفینیشنز ہیں، ان کو دیکھتے ہیں ہم۔ اکارڈنگ ٹو سیکشن 2 the definitions of important terms used in law are as under. Arbitrator. آربیٹریٹر کا لفظ جب آئے گا کہیں بھی ہم پڑھیں گے اس لا کے اندر آگے جا کے، تو آربیٹریٹر means an independent person or body officially appointed under the act to settle a dispute. جب امپلائی اور امپلائر کے درمیان کوئی انڈسٹریل ڈسپیوٹ ارائز ہوگا تو آپس میں نیگوشیشن کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو آفیشیلی گورنمنٹ کی طرف سے جس شخص کو اپوائنٹ کیا جائے گا اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے، اور کچھ اس کے پاس خاص پاور ہوں گی، ایسے انڈیپینڈنٹ پرسن کو آربیٹریٹر کہتے ہیں، جو میڈیشن کرواتا ہے، صلح کرواتا ہے، معاملے کو سنتا ہے، ہیئرنگ کرتا ہے، پھر اپنے مطابق فیصلہ سناتا ہے۔ اوارڈ. Award means the determination by the commission or arbitrator of any industrial dispute or any matter relating thereto and includes an interim award. اس انڈسٹریل ڈسپیوٹ کا جو فیصلہ سنایا جائے گا، جو فیصلہ آئے گا، وہ آربیٹریٹر کی طرف سے، یا اگر کمیشن اس مسئلے کو سن رہی ہے تو جو ڈسیژن آفٹر ہیئرنگ جس طرح کورٹ اوارڈ کرتی ہے، سیم اسی طرح آربیٹریٹر یا کمیشن جو اپوائنٹ کیا گیا کسی ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے لیے انڈسٹریل، تو جو بھی فیصلہ ان کی طرف آئے گا دیٹ از اوارڈ۔ وہ کسی بھی پارٹی کے حق میں ہو سکتا ہے اور کسی پارٹی کے خلاف ہو سکتا ہے، جو انصاف پہ مبنی ہوگا۔
collective bargaining agent. Collective bargaining agent in relation to an establishment, group of establishment or industry means a trade union of workmen which under section 19 is the agent of workmen in the establishment or as the case may be industry in the matter of collective bargaining. مزدوروں کی نمائندگی کے لیے جو ٹریڈ یونین ہوگی جو بارگیننگ پوزیشن میں ہوتی ہے، اور یہ اگر کسی انڈسٹری میں ایک یونین ہے تو وہی کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے طور پہ بھی کام کرے گی، اور اگر ایک سے زیادہ یونینز ہیں کسی بھی انڈسٹری کے اندر، مثلا پیپر انڈسٹری ہے، شوگر مل ہے، تو اس کے ورکرز کی اپنی ایک یونینز ہیں. وزیر آباد کٹلری انڈسٹری ہے تو کٹلری انڈسٹری میں اپنی یونینز ہیں، مزدوروں کی ہیں، تو ان کے الیکشنز بھی ہوتے ہیں. تو ان میں الیکشن کے ذریعے ان یونین میں سے ایک چن کے جو سامنے آگے آتی ہے، جو الیکٹ ہو کے آگے آئے گی، اور وہ آگے گورنمنٹ کے ساتھ یا باقی دوسرے اداروں کے ساتھ بارگین کرے گی، نمائندگی کرے گی، اس کو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کہتے ہیں. Collective bargaining unit means those workers or class of worker of an employer in one or more establishment falling within the same class of industry. Collective bargaining unit سے مراد ایک مخصوص قسم کے ورکر ہیں جو کسی امپلائر کے پاس کام کرتے ہیں، اس کے ایک یا ایک سے زیادہ اداروں کے اندر. تو فرض کریں گے ایک مالک ہے، اس کی گروپ آف کمپنیز ہیں، تو ایک انڈسٹری کے متعلق جو ورکرز ہوں گے انہیں کولیکٹیو بارگیننگ یونٹ کہیں گے، یعنی گروپ آف امپلائیز جو کہ ایک خاص انڈسٹریز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. گروپ آف کمپنیز ہوتا ہے بعض کا، تو اس گروپ آف کمپنیز کے اندر لیٹس سپوز لیدر انڈسٹریز کی لیدہ ہے، شوگر مل لیدہ ہے، اسی مالک کی ہے، ایک منشا گروپ ہے، اس کی کئی گروپ آف کمپنیز، اس کے بہت سے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہیں. تو ان ورکرز، کچھ ورکرز ایک انڈسٹری کے ساتھ ہوں گے، شوگر انڈسٹری کے ساتھ ہوں گے، کچھ شوگر مل کے ساتھ ہوں گے، کچھ ٹیکسٹائل مل کے ساتھ ہوں گے. تو ایک قسم کی انڈسٹری کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ کلیکٹیو بارگیننگ یونٹ ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ ون ہے کمیشن. کمیشن مین دا انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کانسٹیٹیوٹیڈ انڈر سیکشن 53. فیڈرل گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ جو ہے، ان میں انڈسٹریل ڈسپیوٹ کو مینج کرنے کے لیے کمیشن بنایا جاتا ہے. اور کنسولیٹر، جیسا آربیٹریٹر تھا اسی طرح کنسولیٹر
mean a person appointed as such under section 36 and act as a mediators between two disputing people or groups. یہ وہ شخص ہوتا ہے یا ایک پارٹی ہوتی ہے جسے چنا جاتا ہے کسی بھی جھگڑے کو دو فریقین کے درمیان نپٹانے کے لیے. اب آربیٹریٹر اور کنسولیٹر کے درمیان جو فرق ہے یہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ کنسولیشن پروسیڈنگ. کنسولیٹر کنسیلیٹرز پروسیڈنگ. کنسیلیٹ کرنا. کنسیلیشن پروسیڈنگ مینس اینی پروسیڈنگز بیفور اے کنسیلیٹرز. کنسیلیٹر کے پاس جو بھی کاروائی ہوگی اس کی طرف سے دونوں فریقین کو سنے گا. جیسا گلی محلے میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایک شخص کو چن لیا جاتا ہے جو دونوں فریقین کی بات کو سنتا ہے تو ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے. تو سیم جب انڈسٹری کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم ہوتی ہے، تو کنسیلیشن کی طرف جاتے ہیں پہلے. تو جو ایک تھرڈ پرسن کو چن لیا جاتا ہے جو ان دونوں فریقین کے درمیان کنسیلیشن کرواتا ہے تو وہ شخص کنسیلیٹر کہلائے گا، اور اس کی جو کاروائی ہوگی اس پورے کنسیلیشن پروسیس کی اسے کنسیلیشن پروسیڈنگ کہتے ہیں. Difference between arbitration and conciliations. Difference between arbitration and conciliations. آربیٹریٹر اور کنسیلیٹر کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ یہ عمل جو ہے اس کے درمیان کس طرح ہم ڈفرینشیٹ ان دونوں کو کر سکتے ہیں؟ Arbitration is dispute settlement process in which an impartial third person یا party is officially appointed to study the dispute and hear both the party to arrive at a decision binding on both the parties. آربیٹریٹر جو ہوتا ہے یہ افیشلی گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹ کی طرف سے اپوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اور کنسیلیشن از اے میتھڈ آف ریزالونگ ڈسپیوٹ wherein an independent person helps the parties to arrive at negotiation settlement. یہ انڈسٹری کے اندر سے ہی ایک پارٹی کو چن لیا جاتا ہے اور وہ مدد کرتا ہے ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ ان پہ امپوز نہیں کر سکتا. آربیٹریٹر جو ہوتا ہے یہ افیشلی پاور رکھتا ہے، اس نے جو فیصلہ سننے کے بعد جو وہ ڈیسیژن دے گا باقاعدہ طور پہ، جس طرح جج ایک فیصلہ کرتا ہے اور وہ بائنڈ ہوں گے دونوں پارٹیز. اور کنسیلیشن میں دونوں فریقین باؤنڈ نہیں ہوتی، وہ مانے یا نہ مانے، افیشلی نہیں ہوتا، وہ بس وہ مدد کرتا ہے، وہ سمجھاتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. انفورسمنٹ. این آربیٹریٹر ہیز اے پاور ٹو انفورس ہز ڈیسیژن. اگر دونوں فریقین کی بات سننے کے بعد جو وہ فیصلہ کرے گا وہ پابند ہوں گے اس کو سننے کے لیے. اگر وہ نہیں مانتے تو اگلے وہ جو ہے وہ لیبر کورٹ میں جائیں گے اس کے بعد، لیکن وہ اپنا فیصلہ لکھ کے بھیجے گا اور اس کے فیصلہ جو ہے وہ عدالت تک جائے گا، آگے بھی جائے گا، ٹرانسفر ہوتا جائے گا. A conciliator does not have the power to enforce his decision. جو کنسیلیشن کا پروسیس میں کنسیلیٹر ہوگا وہ اس کے فیصلہ پابند نہیں ہوں گے. لیگل پروسیڈنگ. آربیٹریشن کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو قانونی کاروائی ہوگی اور اس میں قانونی کاروائی نہیں ہوتی.